الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام فتحابوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے بتایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب تم اس اچھے انداز سے دو۔ اگر اچھے انداز سے نہیں دے سکتے ہو یا نہیں دے رہے ہو تو اور ردوہا، اور جتنا اس نے کہا ہے اتنا ہی جواب میں بولو۔ یعنی اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، یعنی اس سے اچھا۔ لیکن اگر آپ وعلیکم السلام صرف بول دیے تو یہ جواب ہو گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اور اگر تینوں کا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو اس کے برابر جواب دینا چاہیے۔ بہرحال جیسا سلام ہے ویسا جواب ہو، بہتر اچھا تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر سلام کا جواب ہو۔ سلام کرنا سنت ہے، ایک نفلی عبادت ہے، لیکن سلام کرنے کے بعد جواب دینے والے کو جواب دینا واجب ہے۔ اب سلام کیا کسی نے اور آپ نے ابھی جواب نہیں دیا، ایک گھنٹے کے بعد کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو یہ جواب تو ہو گیا، لیکن سلام کرنے کے بعد تین چیز واجب ہے۔ ایک یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، دوسرا ایک فوراً جواب دیجیے، یہ نہیں کہ گھنٹے کے بعد آپ جواب دیں گے۔ سلام کرنے والے نے سلام کیا، آپ کو جواب دینا واجب ہے، فوراً جواب دینا ضروری ہے، اور زور سے جواب دینا ضروری ہے۔ کتنا زور سے دے گا کہ جس نے سلام کیا ہے وہ جواب سن لے، اور اگر وہ دور میں ہے، تھوڑا دور میں ہے، دور سے اس نے سلام کیا ہے تو آپ اشارہ سے رد کا سلام کر سکتے ہیں۔ ہاتھ سے سلام کرنے کا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بہرا ہے تو اس کو ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو سمجھے گا مجھے سلام کیا ہے، تو انہیں سمجھانے کے لیے آپ اشارہ کر سکتے ہیں، یا دور میں کوئی ہے تو اس کو جواب کا اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن یوں کر کے سلام کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو منہ سے بولنے کہتا ہے کہ آپ بولیے السلام علیکم۔ تو ایک سلام کرنے سے تین چیز ضروری ہے: جواب دینا، فوراً جواب دینا، زور سے جواب دینا۔ بتایا گیا ہے الفرض افضل من تطوع عابد حتی لو قد جاء منہ باکثر الا تطہر قبل وقت وابتداء للسلام وقذاک بابراہیم معاصری۔ فرض پڑھنا سب سے افضل ہے، چاہے اس کے مقابلے نوافل کتنا ہی پڑھیے۔ عشاء کی نماز پڑھا یہ اس پر فرض ہے، اور رات بھر نفل پڑھا عشاء کی نماز چھوڑ کر تو یہ اس کا بدل نہیں ہوگا، کیونکہ فرض افضل ہوتا ہے نوافل سے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا جتنا واجب ہے وہ نہ دے کر کے شادیوں میں، بیاہ میں، اور نہ جانے کون کون فنکشن میں غریبوں کا بہت زیادہ مدد کی ہے، تو وہ تو نفلی عبادت ہے، صدقہ ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ہونے پر بھی اس زکوٰۃ کے برابر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی جائز سمجھ قرض کھا ہے، قرض لیا ہے، اب وقت آ گیا دینے کا، لیکن وہ نہیں دے سکتا ہے، اس وقت اس کا پیسے نہیں ہے، انتظام نہیں ہو سکا، تو ایسے شخص کو مہلت دینا کہ اپنے تھوڑا وقت مل جائے اس کو، بعد میں اس کو ادا کر دی، یہ مہلت دینا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب تک نماز کا وقت نہیں آتا ہے
نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ اب جب نماز فرض نہیں ہے تو پاکی حاصل کرنا، وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وقت آنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا اور وضو کر لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک آدمی وقت آنے سے پہلے پاک صاف ہو لیا اور وضو کر لیا تو یہ نفلی کام ہے، لیکن یہ نفلی کام جو بعد میں کرے گا، جو کہ اس کا وضو کرنا اور پاک ہونا ضروری ہے، اس واجب سے یہ نفل بڑھا ہوا ہے۔ تو 3 جگہ نفل بڑھ جاتا ہے۔ ایک جگہ سلام ہے کہ سلام کرنا نفل ہے، سنت ہے، لیکن جو جواب دے رہا ہے اور 3 واجب ادا کر رہا ہے، اس سے افضل ہے سلام کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی مجبور ہے، وقت پہ قرض نہیں ادا کر سکتا ہے تو اس کو ڈھیل دینا واجب ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو معاف کرنا اس پہ ضروری نہیں ہے، لیکن معاف کر دے تو یہ اس ڈھیل دینے سے افضل ہے۔ اسی کو میں نے شعر میں کہا کہ الفرض افضل من تطوع عابد، عبادت کرنے والے کا فرض بہتر ہوتا ہے نوافل سے، حتی لو قد جاء منہ باکثر، چاہے جتنا بھی کثرت سے نوافل کر لے، لیکن 3 نفل ایسا ہے جس کا درجہ فرض سے بڑھ جاتا ہے، واجب سے بڑھ جاتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ الا تطہر قبل وقت، وقت آنے سے پہلے باوضو ہونا، پاک صاف ہونا، اور سلام کرنا، اور قرض خواہوں کو معاف کر دینا۔ یہ 3 کام۔ سلام کیا ہے؟ سلام اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ سلام بہت بڑی دعا ہے جس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ حدیث میں نے حدیث پڑھا تھا، افشوا السلام وتحابوا، کہ تم سلام کو کثرت کرو، اس کا رواج دو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو یہ سلام اللہ کی صفت ہے، گویا اس سلامتی والا صفت کو اس کے ساتھ اوپر ہو، اس کی دعا دے رہے ہیں جس سے سلام کرتے ہیں، جو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو کیا غیر کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر غیر کوئی آپ کو السلام علیکم کہہ دے تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں بول سکتے، کیونکہ سلام اس کے ساتھ میں نہیں ہے۔ وہ شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں رہ گیا ہے کہ اللہ کا سلام اس کے ساتھ آپ وابستہ کر سکیں، اسی لیے اس کو وعلیکم کہہ دیں، وعلیکم ہداک اللہ، کہ آپ پر اللہ جیسا چاہے ویسا کرے گا، لیکن اللہ آپ کو ہدایت دے گی۔ تو یہ کہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، ایک یہودیہ آئے اور اس نے کہا السلام علیکم، السلام کے معنی موت کی ہوتا ہے، تو اس نے کہا تم پر موت ہو، تو غصے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا السلام علیکم واللعنہ، معنی موت بھی ہے اور تم پر لعنت بھی ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جتنا سا کہا تھا اتنا تو بدلہ لینے کا حق ہے، اس لیے اگر اس نے کہا السلام علیکم تو وعلیکم السلام تم کہہ سکتی ہو، واللعنہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں پر اصلاح فرمایا، ہاں اچھی بات ہے تو آپ بڑھا کے کہہ سکتے ہیں، یعنی اس نے موت کے بارے میں غلط چیز کہا تو غلط چیز کو بڑھا کے جواب نہیں دینا چاہیے، ایک اصول سمجھ میں آیا۔ اچھی بات ہے تو بڑھا کے کہہ سکتے ہیں، اس کا اور بھی دعا بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر خراب چیز ہے تو جتنا اس نے کہا ہے اتنا آپ کو اختیار ہے کہ جواب دیں، معاف کر دیں تو وہ اور بھی اچھا ہے۔ تو یہ سلام کا ایسا کام ہے، لیکن اب سلام کس کو کرنا چاہیے، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ ہم گیا میں گئے تھے تو قاری معین صاحب نے کہا حدیث مصطفیٰ افشوا السلام آئی تو ہے، لیکن کسے کیجئے سلام اب شکل پہچانی نہیں جاتی، تو شکل سے ہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو سلام کریں یا نہیں کریں۔ بہرحال قیامت کے قریب میں جو ہے اپنے جان پہچان کے لوگوں کو تو سلام کریں گے، اور جو جان پہچان کے لوگ نہیں ہیں اس سے سلام نہیں کریں گے، حالانکہ کوئی بھی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اب یہ سلام کا لفظ ایک عبادت ہے، ایک دعا ہے،
تو اس دنیا میں بھی باقی رہے گا اور آخرت میں بھی باقی رہے گا، جنت میں بھی باقی رہے گا۔ جنت میں انسان جب جائے گا تو جانے کے بعد اس کو سلام کیا جائے گا، اور فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے، اجازت لیں گے، تو آمد رفت ہوگا، لوگ مہمانی میں بھی آئیں گے، ملاقات میں بھی آئیں گے، جہاں سب جگہ جمع ہوں گے وہاں بھی ملاقات ہوگی، جہاں اللہ پاک قرآن سنائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت فرمائیں گے تو وہاں ایک مجمع لگے گا اور اس میں یہ قرآن سننے کا عمل ہوگا، تو وہاں بھی ملاقات ہوگی، تو سلام ہوگا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ سلام جو ہے ایسا عمل ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اور اس کے علاوہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت کے اندر انسان جائے گا تو وہاں نماز نہیں ہوگی، عبادت کی جگہ، عمل کی جگہ دنیا ہے، اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، وہاں پر نماز اور عبادت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے جنت میں نماز نہیں ہے انسان پر، اس دنیا میں عمل کرنا فرض ہے۔ تو اب جب وہاں جائے گا تو جانے کے بعد وہ کچھ مانگے گا تو کیسے مانگے گا؟ وہاں کی زبان عربی ہوگی، تو نماز کے بعد جو ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے ہیں کہ تیری ذات پاک ہے، حمد کے لائق ہے، تیرے نام میں برکت ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ ثنا جب جنت میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے کوئی چیز مانگنا ہوگا، تو وہاں پر ثنا پڑھنے کا مطلب ہوا کہ یہ اس مانگ رہا ہے۔ اب جو چیز آپ چاہ رہے ہیں تو اس کو کہاں سے ملے گا؟ وہ آپ کے دل میں جو پیدا ہوا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو دل میں ہی بٹن ہوگا، جس چیز کو آپ چاہیں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ جیسے مثلاً کپڑا ہے، تو کپڑا ایسا نہیں ہے کہ کپڑے کو آپ خریدنا پڑے گا، درجی کو بلانا پڑے گا، پھر وہ سل کر کے دیں گے، پھر پہن کے دیکھیں گے اچھا ہوا نہیں ہوا۔ تو طوبہ ایک درخت ہے جو ہر جنت میں اس کی شاخ ہوگی، اور اس درخت کے اندر سلا سلایا کپڑا ریشم کا، ہرا رنگ، سبز رنگ کا وہ لباس، جنتی لباس تیار ہوگا، اور جب آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے کہ مجھے لباس چاہیے، من میں سوچیں گے، وہ لباس آپ کے قریب ہوگا، آپ بدل لیں گے اس کو۔ تو سبحانک اللہم اس دنیا میں پریکٹس کرایا جا رہا ہے، عمل کرایا جا رہا ہے، ہر نماز میں پڑھنا پڑتا ہے، وہ اس لیے پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کرے گا تو جنت میں یہ پڑھنے ہی سے مل جائے گا، دنیا میں تو ثواب ملے گا، اور آخرت جزا کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے، تو وہاں پر جو چیز چاہ رہے ہیں من میں اور جو منہ سے بول رہے ہیں اللہ کی ثنا، بڑوں کا تعریف کرنا بھی کسی چیز کا مانگنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، تو وہاں پر سلام بھی کرے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور جب وہ بس کرنا ہوگا تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین دنیا میں پڑھ رہے ہیں کہ جس قسم کی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے لیے ہے۔ یہی چیز جب لاسٹ میں کھانا کھانے کے بعد بھی پڑھتا ہے الحمدللہ، تو جنت میں بھی چونکہ اس کی دنیا میں عمل کیا ہے، عادت بنی ہوئی ہے کہ لاسٹ میں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ طعامنا کھاتے ہیں، جب کھاتا ہے اگر پہنتا ہے تو کسانا پڑتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی میں واری بھی عورتی۔ تو بہرحال حمد جو پڑھتا ہے جہاں دنیا سے اس کا عمل ہے تو آخرت میں بھی ویسا کرے گا۔ جنت میں عمل کرنا نہیں پڑے گا، وہاں پر تسبیح از خود ہوگا، جیسے اس دنیا میں سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے لیے کچھ سوچنا نہیں پڑتا ہے، بغیر سوچے یہ سانس اندر جانا باہر آنا ہے، دل کا دھڑکن بغیر سوچے ہوتا ہے، اسی طرح سے جنت میں یہ دل کا دھڑکن بھی وہ اللہ کا ذکر ہوگا، اور پورے بدن میں خون کا دوڑنا اور بدن میں پانی کا جانا، یہ پورا جسم کے ساتھ بھی ذکر جنت میں ہوگا، اور زبان سے بھی ہوگا،
کچھ لوگ اس دنیا میں بھی ہیں جو اس دنیا میں جسم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں، سانس سے ذکر کرتے ہیں تو پاس انفاس کہتے ہیں، تو پریکٹس اور عمل تو اسی دنیا سے ہے، اسی طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کا ظہور ہوگا۔ اب میں خصوصی سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے تحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا، اللہ کو سنایا کہ میری زبان سے جو بھی عبادت ہے آپ کے لیے ہے، اور بدن کے سے ذریعے بھی جو عبادت ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور جو مال مجھے ملا ہے اس سے بھی جو عبادت ہے وہ مال بھی آپ کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ جب یہ بات کارگزاری سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو، تو اللہ پاک نے کہا السلام علیکہ یا ایھا النبی، تو نبی کو خصوصی سلام دیا گیا۔ اب اس کے جواب میں اللہ تو سلام اس کا نام ہی ہے، اس کا صفت ہی ہے، تو وہ اپنے لیے کہیں گے السلام علینا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اوپر سلام، گویا پوری امت کے لیے سلام آپ نے مانگ لیا۔ جو صفت سلام تھا اللہ پاک کا اپنی پوری امت کے لیے، جب آپ گئے تھے وہاں معراج میں، وہاں سے اس سلامتی کا تحفہ تو وہاں سے مل گیا سب کے لیے، اور جو آپ نے وہاں سے نماز لے کر کے آئے تھے وہ بھی لے کر کے آئے۔ اسی لیے وہ نماز ایسا تحفہ ہے کہ تحلیل و تحریم، حلال چیز ہے تو تکبیر تحریم، کہ آپ جو تکبیر کہیں گے تو حلال چیزیں حرام ہو جائے گی، چلنا آپ کا حرام ہو جائے گا، بولنا آپ کا حرام ہو جائے گا، کھانا آپ کا حرام ہو جائے گا، پینا پیاس لگی ہے تو نماز میں کھانا پینا چلنا بات کرنا منع ہو گیا۔ کیوں منع ہوا؟ تکبیر کی وجہ سے۔ لیکن آپ سلام کریں گے تحلیل و تسلیم، تو سلام کرنے کے بعد آپ کے لیے جو چلنا حرام تھا آپ چل سکتے ہیں، آپ کو کھانا حرام تھا نماز میں، نہیں تو نماز نہیں ہوتی، وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کھانا پینا چلنا پھرنا ممانعت کی گئی بحالت نماز۔ اسی طرح بحالت حج شکار کرنا منع ہو جاتا ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو اب تم شکار کر سکتے ہو، بس یہ چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں۔ عبادت مخصوصہ کے اندر جیسے جو ہے روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے وقت دن میں پانی پینا منع ہو جاتا ہے، کھانا کھانا منع ہو جاتا ہے، مجامت بھی منع ہے، لیکن شام کے بعد حلال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ نماز جو عبادت ہے اس وقت اپنا طبعی چیز نہیں ادا کرے، روزہ عبادت ہے تو اس میں بھی رکے، حج عبادت ہے تو اس میں بھی رکے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ سلام کے سلسلے میں ایک بات کہا، جاں کو راکھے سیاں مار نہ سکیں کوئی، بال نہ باقا کر سکیں جو جگ بری ہوئی۔ اللہ جس کو صحیح سالم رکھے تو اس کو دنیا کا، اللہ جسے رکھے تو اسے کون چکھے، جس کو اللہ رکھے گا اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ سنتے ہیں کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایمان ہے، تو اس کا کیا مثال ہے؟ یہ صرف بول ہے یا ایسا دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو میرا جو صفت سلام ہے وہ ابراہیم پر ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پیدائش سے پہلے رکاوٹ ڈالی گئی، عورتوں کو مرد سے ملنا منع کیا گیا، اور مرد کو عورت سے ملنا منع کیا۔ شروع میں تو کچھ رکھا، بعد میں ایسا ہوا کہ مرد کا کیمپ الگ کر دیا، عورت کا کیمپ بھی الگ کر دیا، اور پھر جو ہے نمرود بادشاہ اپنے وزراء کو لے کر کے وہ عورتوں کے مجلس میں گئے کہ دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہیں کچھ ہو تو نہیں رہا، اور ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کے جو ماں تھی وہ آئی دیکھنے کے لیے کہ میرا شوہر کہاں ہے، اور وہ جمع ہوئے
और नमरूद का जो तख्त था उस तख्त के नीचे पर्दे की जगह थी, वहाँ पर अल्लाह पाक ने मुजामत और सोहबत नसीब किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। पूरी हुकूमत लगी हुई है कि कोई मर्द औरत से नहीं मिल सके। अल्लाह पाक उसके तख्त के नीचे ही मुलाकात करा के और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने का सिग्नल दे देता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो दिन भर पहाड़ के खो में डाल देते और वहाँ जो है एक उंगली से दूध निकलता, दूसरे उंगली से शहद निकलता और बढ़ते इतना थे कि एक दिन में 1 हफ्ते के बराबर उसका जिस्म बढ़ता था और फिर उसके बाद हफ्ता में 1 महीने के बराबर और 1 महीने में 1 साल के बराबर। चंद दिनों के अंदर वो 5-6 साल का लगने लगा। अब बाप के साथ भी दरबार में पहुंचने लगी, नमरूद के पास में, जो कि बादशाह के दरबारी थे, वो वहाँ मुलाजिम थे। तो वो देख करके भी, बादशाह होकर के भी उसकी अकल काम नहीं कर रही है कि ये वही बच्चा, ये तो 5 साल का लग रहा है। तो इस तरह से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया। तो लाने पैदा होने का लाइन उसी के तख्त से शुरू किया और उसी के दरबार में जा के बढ़ा। और फिर वो वक्त भी आया जब मुकाबला हुआ और नमरूद ने कहा कि तुम अपने फौज को लाओ, तुम हमसे झगड़ा करते हो तो हम मुकाबला करेंगे। 70,000 फौज खड़ा कर दिया नमरूद ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मच्छर का फौज निकला और उनके 70,000 फौज को खा के रख दिया। उसको जो समझिए तहस नहस कर दिया। नंगड़ा मच्छर भी उसके नाक में घुसा और उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम तो मैं आग में भी डाला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो अब आप देख लीजिए कि अल्लाह का गैर हुकूमत है, फौज है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में आने से नहीं रोक सका और उसके बर्बाद करने के लिए आया था। तो अल्लाह ने बर्बादी का जरिया तो बर्बाद भी करके रख दिया। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही मालूम हो गया था एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत का, फिरौन को बताया था कि तुम्हारी सल्तनत के मिटने का वजह होगा। तो उससे के लिए उसने जो है मिलने का तो मना नहीं किया, लेकिन चेक करते थे कि जो लड़का पैदा होता उसको मार देते थे। 1 साल इजाजत देते थे, 1 साल मना करते थे। बहुत तरीका लगाया, यहाँ तक के 3 लाख बच्चे शहीद हो गए, जुल्म के शिकार हुए। यस्तायून निसाकुम, जो बच्चों को मारते थे और औरतों को, लड़की को छोड़ देते। ही जालिकुम बलाउ मिर रब्बिकुम, ये अल्लाह की तरफ से बला नाजिल हुई। तो ये बला का शकल उसके लिए था जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, और फिरौन के लिए उसके मिटने के ये असबाब थे जो वो कर रहे थे। क्योंकि जो जालिम जो है तो लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने मूसा को पैदा किया। तो उनके जरिए से साजो सामान के बगैर सिर्फ एक लाठी है और फिर उसके बाद उसका लश्कर के साथ फिरौन डूब गया। तो आप देखिए, सलामुन अला मूसा व हारून, 2 ही आदमी है और उधर पूरी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद पैदा होने से लेकर न समुंदर में नुकसान हुआ मरे, न दरबार में पले, जवानी में हुए, बाहर गए, फिर आए और उसके बाद पूरा काम तमाम हुआ। बाद में अल्लाह ने हुकूमत भी अता किया। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, कुरान में है वो सलामुन अला मूसा व हारून। इसी तरीके से सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह अलैहिस्सलाम को खसूसी सलाम किया है। ये स्पेशल सलाम करने का कुछ मकसद है। तो नूह अलैहिस्सलाम को 950 बरस तबलीग करते रहे, लोग राह रास्त पर नहीं आए। उसके बाद आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फिर कश्ती बन गई तो उसमें सारे लोगों को उसमें बैठाया और फिर उसका या समझे वखलकनामिसलर कबूल, उस कश्ती के जैसा दुनिया में कश्ती बनाई गई जो उस पर आप सवार होते हैं। तो ये समुद्रों में जो कश्तियाँ हैं ये भी उसके नक्शे कदम, उसकी बुनियाद, उसी के नमूने के हिसाब से बनता है।
तो अल्लाह ने एक खास तोहफा आने वाले लोगों को उस तकलीफ के बाद अता किया। तो देख लीजिए कि नूह अलैहिस्सलाम को लोग सुनना नहीं चाहते थे, मारपीट करते थे, परेशान करते थे। 1-2 दिन नहीं 950 बरस लगा दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को कोई जान से नहीं मार सका, क्योंकि सलाम का सिफत नूह अलैहिस्सलाम के साथ में था। अब उस कश्ती में जब आए तो उस कश्ती में शेर भी था। अब शेर जो है दहाड़ना शुरू करेगा, जानवर दूसरे को जान से मार देगा। तो अल्लाह ने बुखार को नाजिल किया। दुनिया में सबसे पहला बुखार जो आया वो शेर पर आया है, और शेर से फिर इंसानों में मुंतकिल हुआ। तो यह जो है वो कोई नई बात नहीं है कि बीमारी जो है परिंदों से आ गया, यह तो आया ही है। अब वह मच्छर देख लीजिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में था, क्या आज जो है लाखों लोग मलेरिया से, फलेरिया से, ब्रेन मलेरिया से, जाने किन किन बीमारियों से लाखों लोग मर रहा है। तो मच्छर से निकल करके मलेरिया आया, फलेरिया आया, डेंगू आया, जाने कौन कौन सी बीमारी हुई, तो मच्छर से मुंतकिल हुआ। तो इस तरह से मुंतकिल होने का एक काम ये आज नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, बल्कि शुरू से होता आया है। तो अल्लाह की तरफ से कभी अजाब आंधी के शक्ल में, कभी जलजला के शक्ल में, कभी पानी के शक्ल में, कभी किसी मुख्तलिफ तरीक़ों से अजाब दिया गया। लेकिन अल्लाह ने जिसको सलामती सही सालिम रखा उसको कोई नहीं कुछ कर सका। अब उसमें सांप और बिच्छू भी था। सांप बिच्छू से फिर हिफाजत करोगे, वह तो उसको बुखार रख दिया, वो आ गया। चूहा गड़बड़ कर रहा था, एक छींक आई शेर को, अल्लाह ने उससे जो है बिल्ली को पैदा किया, और फिर वो बिल्ली जो है चूहे को उसमें लकड़ी में कुछ करने से बचाया। बहरहाल तो सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कजाल का नज़िल मोहसिनीन। जिस जगह में सांप हो, बिच्छू हो, आप जोर से पढ़ देंगे तो वहाँ भी इसका असर यह होगा कि सांप नहीं काटेगा, क्योंकि उस कश्ती में था और अल्लाह की तरफ से सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन कहा गया था। इसके नूह अलैहिस्सलाम पर सलामती हो, इसलिए हर एक की हिफाजत एक दूसरे से अल्लाह की तरफ से किया गया, इसलिए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन कहा गया। नाम सिर्फ रटेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। इब्राहिम इब्राहिम रटते रहिए, मूसा हारून रटते रहिए, नूह नूह करते रहिए, सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन सलामुन का लफ्ज अगर बढ़ा देंगे, सलामुन अला इब्राहिम, तब इब्राहिम के एक एक हर्फ से आपको सवाब मिलेगा। कुरान के तरतीब के मुताबिक है तो आपको सवाब मिलेगा। फिरौन का भी नाम, और फिरौन जिलौता, तो फिरौन का लफ्ज आप बोलेंगे तो वो तो जालिम बादशाह गुजरा है, लेकिन कुरान के तरीके पे अगर आप पढ़ेंगे तो फे और रे और आइन और वाव और लून का भी 10-10 नेकी एक एक हर्फ पर मिलेगा, जबकि आप बिला वजू का पढ़ेंगे। और बावजू अगर पढ़ेंगे तो 25-25 नेकियां मिलेगी। और अगर उस आयत को आप नमाज में खड़ा होके पढ़ रहे हैं तो बैठ के पढ़ रहे हैं 50 नेकी, और खड़ा होके पढ़ रहे हैं तो फिरौन के लफ्ज में भी 500 नेकी मिलेगा, क्योंकि कुरान के तरतीब के मुताबिक है। और कुरान के तरतीब से अगर मुताबिक किरात नहीं होगी तो उसके नाम को पढ़ने से नहीं होगा सवाब। ऐसे बहुत से अम्बिया, 25 अम्बिया किराम का नाम कुरान में आया है। इसी तरह सलामुन अला यासीन है, कोई खास बात है जो उसके साथ में बताया। और फिर कयम जो है एक सलाम आपका यासीन शरीफ में है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, एक अल्लाह की तरफ से सलामती का कौल है तुम्हारे ऊपर में। इसी तरीके से जन्नत में जब जाएगा, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदून, तुम पर सलामती हो, सब दिन इसमें रहो। ये लफ्ज़ सलाम का जो अल्लाह का नाम है, सिफाती नाम है, उस सिफत का जुहूर का
वजह बता रहे हैं कि कैसा कैसा ज़रूर है। इसी तरीके से सलामुन या हत्ता मतलब फजर, जब सभी कदर की रात होती है तो जिब्राइल अमीन फरिश्तों की जमात के साथ आते हैं और उसके बाद सबको सलामती की दुआ फजर तक मिलती रहती है। इसलिए उस रात में मग़फ़िरत की दुआ करने बताया, ताकि इस दुनिया में फजर तक नहीं, आखिरत में भी यह जहन्नम के अज़ाब से हमेशा के लिए बच जाए। तो यह 7 सलाम है। सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला यासीन, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन तिब्तुम अलैकुम फदखुलूहा खालिदीन, या सलामुन या हत्ता मतलब फजर। ये 7 सलाम पढ़ के अगर किसी बीमार को दम किया जाए, परेशान हाल पर दम किया जाए, और कोई मुसीबत में है पढ़ा जाए, तो कुछ न कुछ सलामती उसको भी मिल जाएगा उन लोगों के तुफैल में। अल्लाह ताला हम सब पर भी सलामती नाजिल करे। अल्लाह